الانبیاء خاتم النبیین کشاد رسول بہت افسوس ہوا کہ آج مسجد میں اتنا ہجوم ہونے کے بعد 2 دن لگاتار اعلان کرنے کے بعد افسوس ہم اکٹھا نہ ہو سکے. افسوس ہوا ہم اکٹھا نہ ہو سکے. بھائی یہ کوئی مجمع ہم نے اپنے لیے نہیں لگایا بلکہ اپنے فلسطین مسلمانوں کے لیے لگایا ہے. ہم نے ان حکمرانوں کو غیرت دلانے کے لیے یہ مجمع قرار دیا مگر ہم اکٹھے نہ ہوئے. اے مسلمانوں تمہاری بربادی کی بات یہ ہے تم اکٹھے ہوئے. اگر تم اکٹھے ہو جاؤ خدا کی قسم تم کفار پر غلبہ پا جاؤ گے. ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں. عقیدہ مضبوط ہو تو پتہ چلے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ اے مسلمان اگر تو دنیا پر غلبہ چاہتا ہے تو جہاد کر. اگر تو غلبہ چاہتا ہے تلوار کو ہاتھ میں رکھ مگر ہم اکٹھا نہ ہو سکے جہاد کیا کریں. یہ سوچنا ہوگا کیوں ہمارے اندر سے ایمان کی غیرت مر گئی. معاشرے کے ساتھ غیرت مر چکی ہے. آج اگر ہم نے گھوڑے رکھے ہیں اگر آج مرد ہیں اگر آج تلواریں ہیں ارے پیچھے جاؤ یہ تینوں چیزیں جنگ کی نمایاں چیزیں تھیں. جنگ کا مان تھی مگر آج ہم نے تلواریں صرف ایک بات کرنے کے لیے. آج ہم نے اپنے گھوڑے اور اپنے مرد شادیوں پہ نچانے کے لیے رکھ دیے. کیوں ہمارے ایمان کی قوت ختم ہو گئی. ہمارے اندر سے ایمان کی غیرت ختم ہو گئی. بھائی جتنی مرضی اختلافات ہو اگر مسلمان اکٹھے ہو جائے. دیکھو حضرت مولا علی مشکل کشا شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے آپس میں اختلاف ہوا تھا. روم کے بادشاہ کو پتہ چلا اس نے پیغام بھیجا مولا علی کو کہ ہم جنگ کریں گے. تو جواب مولا علی نے نہیں دیا. جواب مولا علی نے نہیں بلکہ امیر معاویہ نے دیا اور لکھا اے روم کے کتے کیا ہوا ہمارے اندر کوئی اختلاف پڑ گیا مگر ہم محمد مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے ایک اعلان کیا الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک دیکھیے آج لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بیٹھ کر تقریریں کرنے سے کیا ملتا ہے. ارے میں بتانا چاہتا ہوں بغداد کی جامع مسجد میں ایک مرد کلندر تبلیغ کرتا ہے. مسجد اقصی میں یہودی قبضہ کرتے ہیں. 90 سال مسجد اقصی پہ یہودیوں کا قبضہ رہتا ہے مگر بغداد کے اندر اللہ کا شیر جب وہاں پر تقریریں کرتا ہے جب وہاں پر تبلیغ کرتا ہے ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر مسجد میں جایا کرتا ہے. جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے 70,000 کا لشکر بنا کر مسجد اقصی کی طرف جاتا ہے. مسجد اقصی کو آزاد کرواتا ہے. بتاتا ہے کہ اے لوگوں یہ وہ مسجد ہے کہ جس کی طرف میرے محمد مصطفیٰ نے 17 مہینے مکر کے نماز پڑھی ہے. وہ بتاتا ہے کہ اے لوگوں اس فلسطین کے مسلمان ہمارے بھائی ہیں. اے لوگوں یہ فلسطین کی عورتیں ہماری عزت ہیں. اے لوگوں یہ فلسطین کے بچے ہمارے بچے ہیں. اس کا نام اور کوئی نہیں وہ صلاح الدین ایوبی ہوتا. بھائی یہ مرد کلندر ہیں. بھائی یہ جذبہ ہے جماعت کا.
یہ طاقت ہے مسلمان کی. یہ کب ہوگی؟ جب مسلمان اکٹھے مل جائیں گے، جب مسلمان مل کے نکلیں گے. میرے نبی پاک نے فرمایا کہ اے انسان، تو جو طاقت رکھتا ہے اس کے مطابق جہاد کر. اگر ہاتھ کے ساتھ کر سکتا ہے ہاتھ کے ساتھ کر، زبان کے ساتھ کر سکتا ہے زبان کے ساتھ کر. اگر تم کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں تو پورا جان. مگر ہم نے کیا کیا؟ ہمارے حکمرانوں کی غیرت مر گئی. اگر آج حضرت عمر بن خطاب جیسا حکمران ہوتا تو وہ بتاتا کہ کفار کی ماں کس طرح اس پر روتی ہے. اگر علی مرتضیٰ جیسا حکمران ہوتا تو آج پھر سے خیبر اکھاڑ کے بتاتا کہ ایمان کی قوت آج بھی زندہ ہے. اگر ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے، ہماری ایمان کی غیرت مر چکی ہے، ہم مردہ ہیں، ہم مر چکے ہیں. اگر زندہ ہونا چاہتے ہو، خدا مسلمان اکٹھا ہو جاؤ اور فلسطین کے لیے نکلو. ان حکمرانوں سے کہہ دو کہ اے حکمرانوں، تم صرف اس لیے ڈرتے ہو کہ تمہارے اوپر معاشی مسائل آ جائیں گے. خدا کا خوف کھاؤ، رزق کا ذمہ میرے خدا نے اٹھایا ہے. اگر تم بائیکاٹ کرو گے تم کم نہیں ہو جاؤ گے، تم مر نہیں جاؤ گے، بلکہ اللہ کی ذات تمہیں اور عطا کرے گی. اللہ کی ذات تمہاری مدد کرے گی. الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد جوانیاں لڑائیں گے، جوانیاں لڑائیں گے. بھائی حکمرانوں سے یہ پوچھو، جب ہم نے ماہ رمضان میں فجر سے پہلے سحریاں کی، مغرب کے وقت افطار کیے، مگر اس طرف دیکھا کہ سحری کا پتہ نہیں، افطار کب ہونا ہے پتہ نہیں. اے حکمرانوں، یہ دیکھ کر تمہارا ضمیر نہ جاگا؟ تم مردہ ہو. ارے سوچو، جب عید پر ہم نے اپنے بچوں کے لیے نئے لباس خریدے